کے ضلع رامپور، کیا ہے رامپور، وہاں مزار ہے حافظ شاہ جمال اللہ کا، بولو سبحان اللہ۔ حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں رمضان سے بس ایک روز پہلے 5-6 مرید بھاگتے ہوئے آئے، حضرت کل سے مسجد میں نماز تراویح کے لیے ایک حافظ کی ضرورت ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حافظ لینے آیا ہوں۔ ایک مرید نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا۔ تو غور کریں آپ چائے پینے والوں، حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا میرے پاس جتنے حفاظ تھے سب کو مسجدوں میں میں نے متعین کر دیا، سب کا انتخاب کر دیا گیا، لیکن اب میرے پاس کوئی حافظ نہیں۔ مریدین بڑے ضدی تھے، مریدین بولے ہم آپ کے مرید، آپ ہمارے پیر، اب تو لے کر ہی جائیں گے۔ فرمایا تم ضدی ہو تو میں بھی ضدی ہوں۔ فرمایا فجر کی نماز کے بعد رامپور کے فلاں چوراہے پر روڈ ویز کے پاس کھڑے ہو جانا، جو پہلا آدمی ملے گا وہی تمہارا امام ہوگا، حافظ قرآن ہوگا۔ دیکھیے تو نگاہ بلایت دیکھو، اور مریدین بڑی بے قراری سے بے صبری سے فجر کا انتظار کرنے لگے۔ آذان فجر ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ اے لوگوں نماز کی طرف آؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگوں جنت کی ضمانت کے لیے آؤ، اے مومنوں اپنی معراج کے لیے آؤ، اے سونے والوں اب تو اٹھ جاؤ، سونے سے بہتر نماز ہے۔ بولیے سونے سے بہتر، سب بولیے نا سونے سے بہتر نماز ہے۔ کریے مت زور سے بولیے سونے سے بہتر نماز ہے۔ مریدین نے فجر کی نماز کے بعد مشورہ کیا چلو اسی چوراہے پہ چلتے ہیں جس کی نشاندہی ہمارے پیر صاحب نے کی۔ اب سب پہنچ گئے، چوراہے پہ کھڑے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیر کی بات پتھر کی لکیر ہے، ہمیں حافظ قرآن ضرور ملے گا۔ مریدوں نے دیکھا ایک آنے والا شخص آ رہا ہے، جب قریب آیا تو دیکھا کہ یہ کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، قاری نہیں، مندر سے نکل کر ایک پنڈت چلا جنتر منتر پڑھتا چلا رہا ہے۔ گنگا وشرانم پڑھتم گودانم سوہا گنیشم چرنم شیشم نم پروتم چرنم شیشم نم رام رام جپنا پرایا مال اپنا گنگا وشرانم پڑھتم گودانم سوہا۔ قریب آیا، مریدوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ پنڈت گھبرا گیا۔ مریدوں نے کہا کہ حافظ جی خیریت ہے؟ بولے میں حافظ نہیں ہوں، میں تو مندر کا پجاری پنڈت۔ فرمایا آپ کچھ بھی ہو، ہمارے مرشد نے فرما دیا ہے تو آپ ہمارے امام ہیں، چلیے ہمارے پیر کی بارگاہ میں فیصلہ وہی ہوگا۔ پنڈت بھاگنا چاہ رہا تھا، مریدوں نے اٹھا لیا اور کاندھے پر اٹھا کر لے کر آ گئے، اپنے پیر کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضور یہی شخص ہے جو جس سے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے، حافظ شاہ جمال اللہ۔ ایک ولی کامل نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل سے تم قرآن سناؤ گے۔ کہنے لگا رامائن سن لیجئے، گنگا جنم وشرانم پڑھتم گودانم سوہا۔ مجھے قرآن کی تلاوت نہیں آتی، تو حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا اب آ جائے گی، قریب آ جائے، ایک بار میری زبان چوس لو۔ اب زبان چوسنے لگا پنڈت، ایک بار زبان چوس لی۔ حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور، قرآن پاک کے 15 پارے یاد ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان اولیاء کرام زندہ باد۔ فرمایا 15 پارے یاد ہو گئے؟ ہاں حضور یاد ہو گئے۔ تو فرمایا ایک بار اور میری زبان چوس لو۔ حافظ شاہ جمال اللہ کی زبان پھر وہ چوسنے لگا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اب کیا انقلاب محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور، اب قرآن پاک کے 30 پارے یاد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بولو، منہ کھولو، اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا اپنے قرآن پڑھا کر، نظروں سے پلا کر حافظ قرآن بنایا ہے تو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حافظ قرآن
اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے مسلین کے ساتھ، مقتدیوں کے ساتھ جانے لگا. اور پیر کامل کا چہرہ دیکھا، کہا آپ کی آنکھیں لاجواب ہے، آپ کی پیشانی لاجواب ہے، آپ کا چہرہ لاجواب ہے، آپ کی صورت لاجواب ہے، آپ کا جلوہ لاجواب ہے، آپ کا طلبہ لاجواب ہے. جا رہا ہے اور مسکراتا ہوا گا رہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. اپنے مرشد کو سامنے رکھو، نگاہوں کے سامنے، بلکہ زیارت بھی کرو اور یہ شعر ملاحظہ کرو کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زندگی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. بولو اپنے مرشد کے نام پہ سبحان اللہ، اور عقیدت سے سبحان اللہ، اور عقیدت سے سبحان اللہ. پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ. چائے چل رہی ہے، یہ چائے نیند دور کرتی ہے، یہ چائے چستی لاتی ہے، یہ چائے نظام ہضم کو بگاڑتی ہے، یہ چائے بھوک مارتی ہے. تو یہ انگریزوں کی دین ہے، انگریزوں کی. کولکتہ میں ایک انگریز رہتا تھا، اس کے گھر ایک مسلمان رہتا تھا. سبحان اللہ. نوکری کرتا تھا. انگریز کی عادت تھی جاگنے کے بعد سب سے پہلی فرصت میں چائے پیتا، اور مسلمان کی عادت جاگنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا اور نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا. ایک دن مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، انگریز اٹھ گیا، بولا پہلے میری چائے پھر قرآن کی تلاوت ہوگی. مسلمان نے کہا پہلے قرآن کی تلاوت کروں گا پھر کوئی کام کروں گا. انگریز نے کہا نہیں پہلے میری چائے. مسلمان نے کہا نہیں پہلے قرآن کی تلاوت. بولا انگریز تیری نوکری خطرے میں. بولا ایسی نوکری کو میں ٹھوکر میں رکھتا ہوں جو قرآن کی تلاوت معمولات اسلام میں دخل اندازی کر. انگریز نے کہا تو قرآن کو مانتا ہے، میں انجیل کو مانتا ہوں. مسلمان نے کہا تیرا مقصد کیا؟ بولا کل آگ میں قرآن بھی ڈال دیا جائے اور انجیل بھی ڈال دیا جائے، جو کتاب جل جائے گی گھروں سے نکال دی جائے گی، بچ جائے گی، قابل عمل سمجھی جائے گی. مسلمان نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا. مجھے تیری شرط قبول ہے. جگہ کا انتخاب ہو گیا، وقت کا تعین ہو گیا کہ کل فلاں مقام پر آگ کے شعلے میں قرآن بھی ڈالا جائے گا اور انجیل بھی ڈالا جائے گا، حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. رات ہو گئی تو انگریز کے پاس ایک کیمیکل تھا، کیمیکل ایسی دوا جو کاغذ پہ لگا دو اور کاغذ کو آگ میں ڈال دو تو آگ کی مجال نہیں کہ کاغذ کو جلائے. رات پر انگریز انجیل کے ایک ایک پنے میں کیمیکل لگایا، ایک ایک پیج میں کیمیکل لگایا، ایک ایک صفحے میں کیمیکل لگا دیا، ایک ایک برق میں کیمیکل لگا دیا. انگریز کو یقین تھا کہ آگ انجیل کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہ جبل پور کے مسلمانوں رات پر انجیل کے پنوں میں انگریز کیمیکل لگاتا رہا اور ایک مسلمان رات بھر سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے مولا کو یاد کرتا رہا. نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر. اور زور سے ایمانداری کے ساتھ سچی محبت ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان سے شہید ملت، حضرت مسیح ملت. سبحان اللہ. رات پر زندہ آباد، زندہ آباد. نوجوانوں لاج لگ رہا، یہ ضعیف ہے، بوڑھے ہیں اور نعرہ لگا رہے نوجوان کو زیر کر رہے. بھالا پورا زندہ آباد. بھالا پرانا ہو گیا پر نوک وہی ہے، یہ بوڑھا ہو گئے پر جوش وہی. بولو سبحان اللہ. رات بھر انجیل کے پنوں میں کیمیکل لگایا انگریز نے اور رات بھر
مسلمان نے سر کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کے بعد قرآن کو سینے سے لگا کر آگ کے قریب پہنچ گیا۔ انگریز بھی انجیل لے کر آ گیا۔ کولکتہ بنگال کی بے شمار پبلک موجود تھی۔ انگریز نے کہا تو قرآن کو آگ میں ڈالو، میں انجیل کو ڈالتا ہوں، تو مسلمان مسکرانے لگا۔ انگریز نے کہا نازک مرحلہ، نازک گھڑی ہے، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو مسلمان نے کہا انگریز سن، تیری شرط میں نے مان لی، سارے لوگ دیکھ رہے، حق و باطل کا فیصلہ ہونے والا ہے، میری ایک بات سن لو، آج آگ میں صرف کتاب نہیں جائے گی، کتاب کا ماننے والا بھی جائے گا۔ اللہ اللہ، اگر تو سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، تو انجیل کو سینے سے لگا کر آگ میں چلنے کو تیار ہو جا۔ سن، میں سچا ہوں، میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی کی کتاب سچی ہے، مذہب اسلام سچا مذہب ہے، لہذا میں قرآن کو سینے سے لگا کر آگ کے شعلے میں چھلانگ لگانے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پسینے میں تربتر ہو گیا انگریز، بولا کہ میں انجیل کو ڈال سکتا، خود نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے کوئی ایسا کیمیکل تیار نہیں کیا تھا جو انسان کے بدن پہ لگا دیا جائے تو بدن کو آگ نہ جلائے۔ لیکن یہ جبل پور والوں، ناز کرو اپنے مذہب پر، ناز کرو اپنے نبی کی کتاب پر، ناز کرو اپنے نبی کی رسالت پر، اپنے نبی کی شان پہ، اور اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے غلام کے ذریعے آقا نے حق کا کیسے اظہار اور اعلان فرمایا ہے۔ توجہ کرنا کہ ایک مسلمان قرآن پاک کو سینے سے لگا کر آگ کے شعلے میں پہنچ گیا۔ انگریز سمجھ رہا تھا کہ مسلمان جل کر رکھا کس طرح ہو گیا ہوگا، جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ اکبر، ایک مترنم آواز قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں آتی رہی ہے، اور جن لوگوں نے سنا ہے دلوں کی دنیا بدلتی رہی ہے، ضلالت و گمراہی نکلتی گئی ہے، اور رشد و ہدایت کے جام سے وہاں کے ناظرین کے قلوب سرشار ہوتے گئے ہیں۔ آدھا گھنٹے کے بعد جب باہر نکلا تھا تو سب نے دیکھا نہ قرآن چلا تھا نہ قرآن چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان قرآن، نعرہ تکبیر۔ نہ قرآن چلا تھا نہ مسلمان، اور مسلمان یہ اعلان کر رہا تھا نہ گھبرائے مسلمانے، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی، ایک نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ ادیب شہید، عالم بے نظیر حضرت علامہ مولانا احمد ربانی صاحب قبلہ، بولو فاضل معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا ارشد ربانی صاحب، امیر کشور خطاب سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شہزادہ مسیح ملت سبحان اللہ، حضرت علامہ مولانا مفتی امجد ربانی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیر طریقت رہبر شریف